إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال الله تعالى في موضع آخر الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وقال الله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سامعین کرام، گزشتہ خطبہ رزق حلال دے سلسلے میں تواڈی خدمت عرض کیتا سی، تو اج دا خطبہ جڑا دا اصل مضمون شروع کرن تو پہلا اسی خطبے دے سلسلے دو چار باتاں تمہیدی طور تے عرض کر دیں اور کچھ دعاواں کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال نصیب کرے تواڈے سامنے عرض پیش کر دیں. یہ بہترین تحفہ ہے جڑا میں تواڈی خدمت پیش کردا رہنا وقتاً فقتاً کہ جڑیاں دعاواں اللہ دے رسول علیہ السلام نے سکھائیاں یا نیک لوگوں نے کیتیاں انہوں نے اپناؤنا چاہیے. دعا مومن دا سب تو بڑا ہتھیار اور اصل ہے. اللہ نوں پکارنا چاہیے. اللہ دی مدد تو بغیر زندگی دا سفر طے نہیں ہو سکتا. تو سب تو پہلا تو اس روایت نوں ذرا سماعت فرماؤ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے کہ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت ہوئی. سورہ بقرہ دی آیت آپ دے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ. کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام ادعوا اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوۃ، اللہ کے دعا کرو بے مینوں اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں چو کر دے جنہاں دی دعاواں قبول ہوندی ہیں. مستجاب الدعوۃ کر دے اللہ، جو رب کو میں منگا اللہ دے دے. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ، اپنی روزی حلال کر لا، ایس منہ تو تھلے حرام رزق نہ جان دے، مستجاب الدعوات ہو جائیں. اللہ دعاواں منوں گا، رزق حلال کا. اور نال آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، جدوں کوئی آدمی حرام دی ایک برکی اپنے پیٹ چ پا دیندا نا لم یتقبل منہ 40 یوما، 40 دن اللہ کہندا بے دی دعا ہونا کوئی سنے، 40 دن دی کوئی دعا نہیں قبول کرنی. حرام رزق، میری شریعت دی پامالی اور دین دی مٹی پلید کر کے میرے کو دعا منگدا پھر. تو فرمایا جس خدا دے ہاتھ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا دی قسم کھا کے میں تمہیں دسنا کہ جدوں آدمی لقمہ حرام پیٹ چ پا دیندا 40 دن اللہ تعالیٰ دی دعا قبول نہیں کرتا. وَأَيُّمَّا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اور جس بندے دا گوشت
حرام نال تے سود نال وہ جسم تے پڑیا وہ دوزخ دے لائق بندہ رب نے جنت نہیں باڑی۔ ایسے ناپاک اور گندے نوں جنت جڑی طیبین دی جگہ اتنے اللہ کیویں داخل کر؟ تو اس پاروں رزق حلال رومی فرماؤندے رحمت اللہ علیہ کہ سوز و رکت زائد از رزق حلال۔ تسی آندے نمازاں دا سواد کوئی نہیں آوندا، رونا نہیں آوندا، کوئی سوز و گداز نہیں پیدا بندا، کدے نہ پیدا ہو؟ حرام روزی نہ رونا آ سکدا؟ کتنا آنسو مین خوف خدا دلاں وچ تہاڈے کیویں بڑے خشوع خضوع کوئی نہیں آونا، سوز اور رکت پیدا ہونی جدوں رزق حلال کھاؤ۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا ساتھ تو بڑی گل دا مطالبہ کیتا کہ اللہ کے دعا کرو اللہ مینوں مستجاب الدعویٰ کر دے، نسخہ تینوں دستا کہ اپنا رزق حلال کر لا مستجاب الدعویٰ ہو جائے۔ تو اس سلسلے جا دو چار دعا کیونکہ مالی پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ اللہ دے رسول کریم علیہ السلام جدوں یہ دعا منگدے سی اللہ منی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ مینوں کافر ہون تو، غریبی تو تے قبر دے عذاب تو بچائیں۔ تے لوگوں نے پوچھا اللہ دے رسول علیہ السلام تسی فقر نو غریبی نو کفر دے برابر کر دیتا اور عذاب قبر دے برابر کرتا، تے فرمایا گھاٹیا کفر غریب دا کوئی دین مد نہیں، جھوٹ بولنا پیندا، وعدے خلافیاں کرنیاں پیندا، وہ بیچارہ کی کرے؟ پلے ہی کچھ نہیں ہوندا، کدے نہ سچ بولے تے اپنے وعدے پورے کرے۔ اس پاروں فخر تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے پناہ مائی۔ لوگ آندے جی آپ نے دعا کی اللہ مسکین مینوں پیدا کرے، اول تے وہ روایت بھی نہیں صحیح، تے مسکین فقیر نوں آندی، اور فقیر بھکھے ننگے نوں آندے جہدے کول کچھ نہیں، تے مسکین عربی زبان مسکنت چوں بھی نکلے آئے، غریبی والا وکھرا جہدے چاج جی، بھاویں وہ سلطان ہے وقت ہے سلیمان علیہ السلام تے داؤد علیہ السلام جہاں آج رہی جہدے تکبر نہیں پیدا ہوندا، مسکین ہوا وہ دعا منگنی ٹھیک کہ مسکین چ رکھتے مسکین ماری بھوک ننگ دی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ بھوک ننگ تو اللہ دی پناہ منگو۔ اللہ دے رسول علیہ السلام اللہ میں تیرے کو حفاظت چاہنا، بچائیں مینوں کافر ہون تو بھی تے عذاب قبر تو بھی تے فقر تو۔ اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام نے نیک لوگوں نے کچھ دعائیں سکھائیں، اور دعا صلاح المومن دعا میں اسی بڑھ گیا سارے ذہن چ مادی صبر میں نہیں، اللہ نے جو کرنا کفر ہے۔ اللہ دعاواں سندا ہے، جو بندے منگدے ہن بھی زندہ اور موجود خدا ہے وہ تے کاروائی کر دو جی وہ دعوت الداعی زادان۔ میرے کو جدوں کوئی منگنا منگدا میں گونگا بولا کوئی مردہ سندا اور تے کاروائی کرنا، تسی میری گل اللہ پاک فرمایا فلیستجیبوا لی، منو تے منگو میرے کو جو منگنا ہے کروں گا، مگر شرطاں پوریاں کرو، جو دے قاعدے قانون پورے کرو، پھر ہی دعا قبول ہونی۔ ہر چیز کا کوئی طریقہ مقرر، درخواست بھی کسی محکمے دے دیے وہ کوئی طریقہ کار مقرر ہے، ایویں پٹنگیاں دیندا پھر یا غیر متعلقہ لوگوں کالے تے عمل ہونا۔ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ جڑا میرا خطبہ ہور سی، مگر میں ویکھیا کہ وہ آدمیوں کی حاضری ہے، پاروں کے بارش ہو گئی کاٹیا، اور وہ مضمون ایسا کہ موتی ہے، پھر وغیرہ جمعے سے انشاءاللہ رکھنا، اللہ توفیق دے۔ تو دعاواں چ ایک دعا تے ہے کہ ایک شخص مکاتب آندے سورہ نور چاہتا کہ کوئی غلام جڑا اپنے مالک نو، اس زمانے غلام ہوندے سی بیچارے، نوکر چاکراں نوں غلام نہیں آندے، وہ جنگ چوں پھڑے آندے سی، جنگی قیدی سی وار پنظر، انہاں دی حکومتاں انہاں دا کوئی حل نہیں سی کردیاں، نہ واپس لیندیاں نہ معاوضہ دیندیاں، وہ بجائے دے انہاں نوں جیلاں 'چ بند رکھیا جائے، طریقہ آیا سی وہ سپاہیاں تقسیم کر دے، جڑیاں عورتاں انہاں دی بیویاں بن جان، جڑا بچہ پیدا ہوئے جائز بچہ وارث ہے، کوئی فرق نہیں۔ کیٹیگریاں دے دو نام، جڑیاں عورتاں اپنی مرضی نہ نکاح چاہیے ازواج، جڑیاں تسی جنگ طاقت نہ لے آئے جے وہ ماں ملکت ایمان حکم، اور بیوی ہے بالکل اُداں دی حلال بیوی جویں دوجی ہے، اور وہ اولاد برابر دی دوجے بچیاں دی طرح حقدار۔ تو غلاماں دی اللہ نے رعایت قرآن پاک دسی کہ اگر کوئی غلام آزادی چاہتا کہ میں مالک تو جان چھڑونی، تو اگر انہوں نے لکھا پڑھی کر لے مکاتبت کہ اینا بھائی لکھ لا تحریر، اگر میں اینا کما کے تینوں دے دیاں میں آزاد ہوں، یہ مکاتبت ہو، اور وہ غلام جڑا انہوں مکاتب کہہ دیں۔ قرآن نے اسے سورہ نور چا کیا بے اپنے مالاں چوں دی مدد کرو، تیسرا حصہ تک چوں دی چھڈن دی کوشش کرو، اور بیت المال بھی جڑا ہوئے انہاں لوگوں دی جان چھڑاؤن لئی حکومت اسلامی زکات چوں دے کہ جڑا غلام ادا چاہتا میں مالک تو دیو، زکات چوں دیو تاکہ وہ آزادی حاصل کر۔ تو ایک مکاتب آیا جنہیں اس طرح ہی مالک اپنے نام وعدہ کیتا سی، انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا بھی میں وہ مکاتب دی رقم ادا کر تو رہ گیا، میں سارا چارہ کیتا مگر میرے کو پوری نہیں ہوئی، خطرہ ہے میں مڑ کے غلام رہ جا۔ آپ نے فرمایا میں تینوں ایک ایسی دعا سکھاؤنا جڑی تو پڑھیں گا نا، اللہ دے رسول نے وہ کلمے میں سکھایا تو وہ پہاڑ جنا کردا ہو اڑ جانا، پھوک مارے اڑ جائے گا، تو کرنا شروع کر۔ اس وے دعا اپنے حضرت علی نے فرمایا اللہ دے رسول میں نے سکھائی ہے،
کہ میں تینوں سکھا رہا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ اے اللہ مینوں حلال ہی اپنی طرفوں اینا دے دے بھی مینوں حرام دی ضرورت نہ رہے، اور اپنے فضل نہ مینوں اینا غنی کر دے بھی تیرے سوا کسے ہور دی مدد کرنی نہ پائے۔ ایک تے دعا جڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سکھائی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سکھی ہے، اتنے لگدا احد پہاڑ جنہ بھی ہویا نا قرضہ اللہ دی مہربانی نہ ادا ہو۔ اور دوسری روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عبد المنصور اور دی 5ویں جلد دے 10ویں صفحے تے الحکیم الترمذی رحمۃ اللہ علیہ دی نوادر الاصول دے حوالے نے دسیا کہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا جبریل جدوں بھی مینوں آیا نا مینوں اس دعا دا انہیں ضرور آکھی، جدوں بھی وہی لے کے آیا اے دعا مینوں کہہ کے گیا بھی یہ نہیں حضور ناغا کر اینوں پڑھنا۔ اور اس دعا نوں تسی ویکھو جہڑی آیت میں پچھلے خطبے چ پڑھی تھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے آکھیا رسولو پاک روزی کھانی جے تے نیک کام کرنا۔ بالکل وہ دعا جبریل علیہ السلام نے یہ چوں ہی کڈی، یہ ہی بناتا دواں جزاں دا اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ ایت دی تعمیل ہے کہ اللہ مینوں روزی دیویں تے پاک دیں، وہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسے نہ ظلم و زیادتی نہ ہوئے، نہ کسی دا خون نچوڑیا ہوئے، پاک رزق دے۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اگلے ٹکڑے تو آنا نیک کام کریو، حلال روزی دے مینوں تے واستعملنی صالحا، کہ میرے کو کام کروائیں تے نیک کروائیں، مینوں توفیق یہ دیں کہ میں نیک کام کراں برائی نہ کروں۔ اے بھی دوسری دعا جڑی ہے بالکل انہوں اپنے دلاں چ بٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو مدد منگنی چاہیے، وہ رزق حلال دے حرام تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ اور ایک دعا امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جدوں جیل کے اندر سی، کئی سال گزر گئے، جبریل علیہ السلام نے آخیا یوسف اگر تو آزادی چاہنا کہ دنیا چ اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دے، ایس دعا تے لگ ہر فرض تو نماز تو بعد یہ پڑھ ایک باری مسئلے حل ہو۔ انہوں نے دعا شروع کی تھی، ویخ لو جیل چو رہائی مل گئی، مصر دا تخت مل گیا۔ اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا، اے اللہ جنہ حالات میں پھسیاں، جنیاں مشکلاں جیسے گھریاں تے جنہ پریشانیاں نے گھیرا پایا، انہاں چوں مینوں نکلن دا رستہ دے اور میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر کے میری جان چھوڑ دے۔ وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا، تے رزق دے مینوں جتھوں میرا خیال ہے تے جتھوں نہیں خیال، جو میرے وہم و گمان بھی نہیں نا ادھروں بھی دے، تے جو میں سمجھدا میری کوشش بھی دے، مگر تو بے گمان بھی دے، جڑا نہیں میرے اندازے تک وہ بھی دے۔ اور چوتھی دعا جنہوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین روایت کیتا، رسول اللہ دی ازواج مطہرات تو سب تو آخر تے فوت ہوئی، سارا جو آپ دی بیویاں جو آخری تے جدی موت ہوئی یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ، اصل نام ہند ہے، جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ ماں دا نام ہند ہے نا، حضرت ام سلمہ دا بھی اصل نام ہند ہے، مگر ام سلمہ فوت، انہوں دا بچہ سی سلمہ پچھلے خاون چوں، اس پر ام سلمہ کہتے سلمہ دی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے روایت کی کہانی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو فجر دی نماز دا سلام کہو، نماز فجر پڑھو اور سلام کہہ دیو نا، اس وقت جڑیاں دعاواں کرو نا یہ دعا بھی ضرور کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کی اس دعا دی تشریح میں کروں، یہ دعا بذات خود ایک پوری کتاب ہے کہ اے اللہ مینوں علم نافع دے، سب تو پہلے یہ ضرورت ہے جدی معلومات ہی درست نہیں، دین دے بارے چ اپنے بارے خدا دے بارے کائنات دے بارے تصور ہی صحیح نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں میں کون ہاں، کیوں آیا، کدھر جانا، کدھر واسطہ، علم ہی نہیں درست، معلومات ہی غلط ہے، اس مسافر نے ٹھوکریں ہی کھانی۔ پہلی ضرورت انسان دی ہے کہ انہیں علم نافع نصیب ہو، نرا علم نہیں، علم میں نہ بڑا دانشوراں کو آسمان ماپتے پھرتے مگر بالکل کھڈ گرے، جاہل بدترین ظلمات فوق بعض و فوق بعض۔ جنہیں آنے بڑے ترقی یافتہ صرف حیوان ہون تے کہ جانور جو بدماشیاں کر رہے انہوں نے زیادہ ترقی یافتہ کر رہے رستے شہوت پوری کر لے، بندیاں نوں وڈھن دے، کوئی انسان یہ چگے نہیں پڑے۔ علم نافع چاہیے، اور یہ علم کو صرف آدمی دے دماغ کتاباں بڑھ جان، نافع علم ایسا علم جڑا انسان نوں فائدہ دے دنیا کا۔ اے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز فجر کے بعد کہو اللہم انی اسألک علما نافعا، پھر عمل نہیں آکھیا، عمل پیچھے پا درمیان چلاندہ ورزقا طیبا، نیک عمل پچھوں آؤ گی باری، جے نافع علم دے دیں، صحیح میرے دماغ سے نور اپنے دین دا وار دیں، تو پھر رزقا طیبا، پاک روزی دیں،
میرے رزق حرام دی ملاوٹ نہ ہو. تے تیسری فرمائی وعمل متقبل، پھر ایسے کام کرنے دی توفیق دے جڑے تیرے دربار قبول ہو جان. اے قبول مشکل مرحلہ کہ کام کئی ہو سکتے جڑے سے دین دے مطابق ٹھیک کرے، وضو ٹھیک کیتا قبول نہیں ہو، نیتاں کھوٹ ہے یا کوئی خرابی ہے اللہ نے رد کر. اس پاروں آیت جڑی اسی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور جنی کہ رسائی اپنے ذہن دی اتھے رہ گیا کہ دنیا چ بھی چنگیاں شیاں دے تے اگلے جہان بھی چنگیاں شیاں دے تے دوزخ تو بچا. واقعی ترجمہ ہے مگر صحیح تفسیر ہو جڑے لوگ اس درجے پہنچے کہ حسنات جڑا تنوین آئی دو زبراں آئیاں نا یہ عام نیکیاں دی گل نہیں ہے، یہ بہت اونچی نیکی ہے. وہ کی ہے نیکی؟ دنیا حسن عبادت، اچھے طریقے نال عبادت کرنے دی توفیق دی. یہ روٹیاں راٹیاں نہیں منگیاں. پھر دنیا حسنا، اس دنیا ایسی طرح عبادت کروا، حج کرا، عمرے کرا، روزے نمازاں خامی نہ رہ جائے، اعلیٰ قسم دی بات. اور اگلی دنیا کی حسنا حسن قبول، اتنے جدوں پیش ہوئے تھا کہ ہاں یس ویری گڈ، ٹھیک، بہت اچھا، تیرا عمل قبول ہے، منہ تے نہ وج جائے. دنیا اچھے طریقے نال عبادت کرنے دی توفیق دے، اگلی دنیا تینوں قبول فرما. یہ چار دعاواں تہاڈی اس رزق حلال دے خطبے دے سلسلے میں پیش کر تاکہ وہ بات جڑی وہ کچھ مکمل ہو جائے. چار دعاواں ہو گئیاں چھوٹیاں اور بالکل انہوں ورد بناؤ، اپنے میزاں تے اتنے لکھ کے چسپاں کر لو تے دن رات پڑھو تے ٹھڈوں پڑھو بے اللہ جہدے جہدے حرام دا شائبہ وہ پناہ رکھ اور نہ ساڈے نیڑے آوے. ورنہ جویں تیرے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا برحق ہے کہ جیڑا گوشت حرام نال اور سوز نال جسم تے آنا نا فن نار اور او دا ٹھکانہ دوزخ ہے، جنت دے لئی تھاں کوئی نا. اے پناہ منگو تاکہ نیکیاں قبول ہو جان، اللہ راضی. دوسری بات جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام دا خطبہ پچھلی جمعے میں عرض کیتا کہ بارش نہ ہوئے. رسول پاک علیہ السلام لے کے نکلے، بارش کی دعا کی، دعا کری رہے سی بھی میہ بہت آ گئی، بارش نہیں ہوئی بے لوگ پھر کون پجا ڈکن لی تھان لبدے پھن. تے رسول کریم علیہ السلام اتنے ہسے پہ آپ دیاں داڑھاں ننگیاں، حالانکہ اتنا نہیں سی ہسے مگر اس وے ایسے ہی. حضرت عائشہ رضی نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام دعا جسے کیتی فانشاءاللہ صحابت خطبہ دیتا ممبر تے لوگاں دے نال دعا کیتی، پھر 2 رکعتاں پڑھائیاں. اللہ نے ایک بدل پیدا کر فرادت و برکت گجیا تے چمکیا. ثم امطرت باذن اللہ، پھر اللہ دے حکم نہ برسے. آیاتاں جڑیاں میں پڑھیاں سورہ روم دیاں تو سارا اللہ نے دسیا کہ ساری دنیا نا امید ہوندی ہے، بے آس ہوندی ہے کہ ککھ نہیں بننا. چیخ رہے ہوندے ہیں، زور لا لیندے، قطرہ بھی نہیں برسدا، مبلسین مایوس ہوندے میں ہن کی بننا. کہ اللہ فضل فرما دیندا باذن اللہ، ایک قطرہ بھی نہیں برسدا اللہ دے حکم تو بغیر. یہ لوگوں دی بات بدماشی میں آیاتاں پڑھوں گا کہ جدوں رب وہ کام کرن دا پھر پڑھ پھر آدھے اوکھا ویلا نکلیا ذہب السیئات عنی، اوکھا ویلا ٹل گیا، چھڈو یار کتنے اللہ کی پڑھنا. اے انسان ان الانسان خلق حلوہ، اللہ نے فرمایا بڑا ایک کمینہ پیدا ہویا، یہ جدہ تھوڑا جلا جمیا ہی کوئی نہیں، بے ذرا کے رگڑا دینا اذا مسہ الشر جزوع، ذرا تکلیف آئی ہار ہار پالنا، ہائے اللہ ماریا گیا ڈب گیا. ویذا مسہ الخیر منوع، جیسا کہ فائدہ ہو گیا سارا کوئی نپ کے بہ گیا. کتنے اللہ کہ حق اللہ نے انہوں تھوڑ جلا کیا تے کم ظرف کیا بے تو کمینہ. مگر یہ عام لوگوں کی حالت ہے نیکاں دی. اللہ دے نبی اور نیک بندے جڑے انہوں دا دل ہر حالت متوازن رہتا، وہ نہیں کبھی بھی ایسا ہوندا تنگیاں آ جان تو مایوس کبھی نہیں ہوئے، کبھی نہیں انہوں نے دل سے وہم آیا کہ ہن کی بننا. وہ سمجھتے کہ جڑا دنیا میں چلا رہا ہے وہ بہتر جان، امید رکھتے ہیں، وہ اگے دعاواں کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط نہیں کر رہا. ساری کوتاہیاں کمیاں سانوں عاجزی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، انہوں خوش کرنا چاہیے، کام ٹھیک ہو باذن اللہ. اور اگر وہ سمجھو کوئی اچھائی آتی ہے، خوشحالی آتی، متکبر کبھی نہیں ہوتی، اسے بھی نہیں وہ اللہ نو پڑھ جاندے. اس بات نو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ بڑے پیارے لفظاں فرمایا آیا کہ مومن دا دل جڑا مومن ہوگا، سارے تسی دعویٰ مومن دا ہوندا کرے ہے نہیں نا، وان تو مرارون ان کنتم مومنین. اللہ فرماوندا مومن ہوندے تے دنیا تے غارب نہ ہوندے. امریکہ کیوں سپر پاور ہوندا تے بلیر کیوں تانوں اتنے جیلہ پاوندا؟ مومن نہیں تسی جھوٹا دعویٰ کرتے جے، تواڈے پلے ثبوت مومن ہونے کا کوئی نہیں. کد نہ میں تہاڈے نال سلوک کراں جڑا مومن نہ کرنا چاہیے. تسی کھوٹا سکہ چلاਉਣਾ چاہتے، میری اکھاں دھول پھونکنا چاہتے، کدی نہیں ہونی. بندے بنو، مومن بنو، پھر یقین کرو میری مدد تواڈے نال ہے، میرے فرشتے نال ہے، غالب رہو گے. تو مومن دا کی دسیا امام محمد باقر فرماؤندے مومن دے دل 2 نور ہوندے ہیں.
انہاں دوواں نوں اگر تولیا جائے ایک بھی رائی برابر بھی ایک دوجے نال ود گھٹ نہیں، نور و خیفہ، ایک پاسے اللہ دا خوف ہوندا، ڈر، کدی بے خوف نہیں ہوندا، انہوں ہر وقت پتہ ہوندا کہ غلط کام ہویا پکڑو جائے، اور نال نور و رجا، اللہ دی رحمت دی امید دی ہوندی، این پرڑے دوویں سامنے ہیں۔ ہر ایک شخص نے امام جعفر صادق نے پوچھا تہاڈے کچھ دوست ہے؟ آندے اسی اہل بیت نال محبت رکھنے، گناہ دن رات کری جاندے، اللہ نو غلط سمجھنا بیڑا بیٹھا، ساری دین دی عمارت ٹیڑھی تد ہو گئی ہے کہ انسان خدا نو صحیح نہیں پہچان، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے، اللہ دی سمجھ میں غلطی ہوئی، اور تمہیں پتہ بھی پہلی ہٹ غلط رکھ لیے نا، خشتے اول چون حد میں مار کٹ، مستری نے پہلی ہٹ بے وقوفی نہ غلط رکھ دی، تا سریا میر ود دیوار کٹ، پاویں ہن اسمان تک رہ جا دیوار ٹیڑھی جانی، ساڈا دین ٹیڑھا ہو گیا اللہ دے پہچان سے غلطی، بڑے بڑے نو غلطی، کوئی غفور رحیم سمجھی بیٹھا کہ اللہ ہوئی ہے جڑا صرف بخشدا تے مہربان ہے، عذاب دا پہلو گم ہو گیا، جڑا تھی نا دو نور ہے اور برابر ہم وزن ہے، کہ ڈر بھی اور امید ہے، ڈر چلا گیا، تو آخیا کہ وہ تہاڈے محبت رکھ دے، گناہ کر دے، اور نال اندر سے اللہ دی رحمت دی امید رکھنے، فرمایا اولئک کذبون، بالکل بکواس کر دے، جھوٹے اور ملعون لوگ ہے، یہ خدا دا خوف محبت ہے یہ امید ہے خدا دی، اللہ دی رحمت دی، من رجا شے نہ میرا اللہ، جس بندے نو امید ہوندی ہے بے زمین واہوں گا تے ایک دانے دے 700 گنا ہونا، وہ محنت کردا، راتاں نوں جا کے زمیندار ہل چلاوندا تے پانی دیندا، گھر بیٹھ رہندا، فرمایا جی جس شاید دی امید ہوندی ہے کہ دکان کھولوں گا مینوں منافع ہوگا، جا کے تو سویرے بہ جانا اتنے، یہ الو دے پٹھیاں نے امید کڈی جب کرو کراؤ کچھ نہ تو اللہ دی رحمت، فرمایا تسی اللہ نال دھوکھا کر دے، مذاق کر دے، مردا شان عامل اللہ، جس بندے نوں کسے کام چ ہوندی امید کیا کام کروں گا تے وہ جڑی مر جاندا ہے محنت کردا، ومن خاف من شان حرب، جڑا کسے شے تو ڈردا پراں پجدا، یہ گل ہے کوئی کرن والی آکھے میں اگ تو ڈردا وچ بڑے، جے ڈردا ہوندا خدا تو کہ جہنم جائے گا، گناہ کرے گا، گناہ تو پج جانا، اس تو جڑا کہے میں بڑا اللہ دا خوف ہے میرا دل تے نہ گناہ چھڈے، اللہ دی رحمت مینوں بڑی امید ہے، اللہ دی رحمت کھ بھی نہ کرے، اور پودی امید ہے جا کے نکاح کر، بیوی کو اپنا جا تعلق قائم کر، اللہ تینوں بچہ دے گا، تو کیویں بہر آکھے آسمان تو چھڑ دے، اللہ دا طریقہ کوئی نہیں، ادھا نہیں انہیں پودنا، تو امام نے فرمایا بکدے آ کری گناہ جاندے جاندے اللہ دی رحمت دی امید ہے، آن نے گمراہ کیتا انہوں راکا ترجہ بات بہرمان، وہ چولے چول دے اپنی خواہشات دے، من پسند گلاں بنائیاں تے آپے وہ مزے لیں دے، جدوں قیامت دن جان گے اتنے پتہ لگو بے خوف ہوندا تے گناہ تو پراں چلے جاندے، جے رحمت دی امید ہوندی تے نیکیاں دوڑ دوڑ کے کر دے، جدوں سن لیا سی بیٹھے جی کھاتے کھلے آ یا کوئی ایسی چیزاں لوگ دوڑ دوڑ کے خرید دے، اور جے اللہ دے رسول دی ضمانت تے یقین ہوندا تینوں دیکھ دانا دیویں گا 700 گنا، بلکہ اس تو کئی گنا اللہ تینوں دے گا، تو یہاں بینکاں دا بھجنا تین شہر انسان اللہ والا آਉਂدا ہی نہیں، وہ گل ہی نہیں منتا، کہڑے طرح منیا جا کہ تو اس گل سے امید رکھنا، تینوں کوئی امید نہیں چلے ادھر تو منہ نہیں کرتا، مر رجا شے نہ مل اللہ، جنوں کسی شاید کی امید ہوندی ہے ادھر محنت کرنا، ومن خاف شان حرب میرا، جے ڈر ہوئے کسی شاید کا بھی یہ سپ آئے آ گیا دشمن ہے آدمی پراں دوڑتا، تو اللہ تو ڈردا ہونا کوئی نافرمانی نہ کر دو گناہ تو بچ، تو اللہ دے رسول علیہ السلام دعا کی ہم طرف بھیج دیں گا، اللہ دے حکم نہ بارش ہے، اللہ دے حکم بغیر نہیں ہوندی، اور اس سے اللہ دے رسول علیہ السلام کا طریقہ سی، ساری تے دنیا دے دھندے رہ گئے، کوئی خدا نہ تعلق نہیں، کوئی پیار نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بارش اتر پیندی نا، دعاواں کیتیاں خشکسالی تو بعد بارش آنی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندا صحابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا، ایسی نبی پاک دے نال ہی سی، سبحان اللہ، اے تصویر کشیاں کرتیاں، فوٹو نہیں بن سکے اس زمانے مگر ایک کتاباں سب کچھ آ گیا، اللہ دا حبیب ہے نال مجمع، تو پھر اندے بارش ہوگی، فحاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، رسول کریم علیہ السلام نے اپنے کپڑے لات حتی صحابہ من المطر، بارش کا پانی اتنے لیا، فقلنا یا رسول اللہ ما صنعت ھذا، اساں آکھیا اللہ دے رسول ہے کیوں کر دے، قال انہ لانہ حدیث احد بربہ رواہ مسلم، فرمایا بھائی ایویں قطرہ آ گیا، یہ میرے رب دے ہتھوں نواں نواں آیا، یہ نویں نویں نعمت دے کول تری ہے، عرش تو حکم آیا تے قطرہ آیا، میں اپنے تے مل لیا، کہ واہ اللہ تیریاں رحمتاں دے قربان دے، اللہ نو ویندے ہر گل، کہ اگر یہ پینچر ہو گیا سیکڑے بھی ایویں نہیں ہوا، یہ کہنا کہ کل بچ گیا، کل رکھوایا اتوں اس رکھوایا، یہ پینچر کیتا جائے، اس تو اللہ پاک کہندا زمین آسمان تے شے نو ایکسیڈنٹ نہ کہے، یہ کافر کہندے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اتفاق ہویا، اس دنیا کوئی اتفاق نہیں، کوئی چانس نہیں، نہ کوئی اتفاق ہے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا،
جو ہو رہا ہے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہو رہا. تسی اپنی بےوقوفی نہ سمجھ دے دنیا آپ چل رہی باغ ڈور ہے اس خدا دے. اتنے اگر پتا بھی ہل رہا حکم ہو رہا, بارش کا قطرہ بھی آ رہا تو اللہ دے رسول ملیا سنا انہو حدیث احد من رب, یہ تو میرے رب کو نویں نویں سوگات آئی ہے, میں کیوں انہوں اپنے تے نہ من. تو جیسے اماں فرماؤں بارش ہوئی فلم یاد مسجد ہوتا سارت سیور, جدو آپ نے دعا منگی تو میہ بریا, آپ اپنی مسجد تک بھی نہیں پہنچے, میدان جا کے دعا کی تھی, ندیاں نالے بہ گئے ہڑ ہی ہڑ, جی ہوں کئی بچ ڈگتے پہنچے بچارے. ایک نمازی آیا انج ہی ڈگ گیا, کپڑے سارے بھیجے, میں کوئی نہیں بارش دے پانی دی معافی, بے شک وہ گندی ہوئے اللہ دے دین نے معاف کیا, اور چھٹے بھی پی جان. دین بہت حکمت لبنی, رب نوں ساریاں مجبوریاں دا پتہ, بہو جہ رات ہے اس تو چکڑ گارا معاف کر, یہ پلیدی ہوئے کوئی نہیں, ہٹے دھون دی نمازاں پڑھ. فلما را سورۃ من الجن, رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے ہنے ہنے آندے سی میہ نہیں پیندا, جدوں ویکھیا کوئی اینوں بھجا جاندا سی پناہ لین لئی کوئی ضاحکہ, حضور بہت مسکرائے, حتیٰ بدت نواجذہ, رسول کریم علیہ السلام دے پچھلے دند ہی ننگے ہو گئے. تے فرمایا اللہ دے رسول نے کی جھوٹا پیر ہوندا ہن استحصال کردا, ایکسپلائٹ کردا کہ میری دعا میں سارا میرے حکم نہیں ہوندا, مگر وہ نبی سی خدا علیہ الصلوۃ والسلام, اور ٹھگ نہیں سی. ٹھگ ہوندا تے آندا یار میری دعا سنی, لوگ سارے پیری پے جائے, حضرت صاحب تہاڈی بڑی رسائی ہے. مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے کی فرمایا, یہ صرف نبی کا کام ہے کہ وہ کسی موقع تے بھی اپنے آپ کو ڈاواں ڈول نہ ہون دے, اعلیٰ معیار تے قائم رہے, جویں انہوں اللہ نے اپنا رسول بنایا اوتھے رہے. فقال اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسول, فرمایا میں اعلان کرنا تے گواہی دینا کہ میرا اللہ جو چاہے کر سکتا, تے میں تو ایک بندہ اور دا رسول. ایڈی سچائی کو کر سکتا, ماڑے موٹے موقع ملنا بھی یار قدرتی کام ہو گیا مارو لافا. مگر قربان جائیے اللہ دے رسول علیہ السلام دا بچہ آخری بالکل آخر عمر چ اللہ نے دیتا, مصری بیوی چوں ماریا چوں حضرت ابراہیم 17 مہینے دا ہو کے فوت ہویا. تے اس دن گرہن لگ گیا, سورج نو گرہن لگ گیا. تے عرب آپے ہی سمجھدے, حضور نے نہیں سی آکھیا عرباں چ منیا جاندا سی کہ کوئی وڈا بندہ پیدا ہوندا یا کوئی مردا تو دی موت تے سوگ منایا جاندا. گرہن اس دن لگتا یا پیدائش ہوئی ہے کسی آدمی دی بڑے دی یا موت ہوئی. حضور چوپی وٹ لیں گے بے چلو لوگ آندے جی حضور دا بچہ ابراہیم فوت ہویا تو اسے تو گرہن لگا, میرا ہی درجہ اچا کر دین. نا حضور پاک نے کٹھیاں کیتا, نماز پڑھائی گرہن دے خطبہ دیتا کہ لوگو اے سورج نو اور چند نو گرہن لگنا اللہ دی نشانیاں, اے نہ کسی سردار دے جمن تے لگدا تے نہ کسی موت تے لگدا, اے کوئی ابراہیم دی موت تے نہیں لگا. آپ نے غلط فہمی دور کر لی, باقاعدہ اجلاس بنایا کہ لوگ جھوٹھی گل لے کے آئے نا میری شان وضاؤندے, پھر میری شان اللہ نے جڑی بنائی اگے ہی بڑی ہے, مگر میں یہو جہا جھوٹا فائدہ نہیں اٹھانا. اے وہ بات ہے جڑی احسان دانش دے جڑے اشعار میں جدوں پڑھنا میں نا اس احسان نے کمال کر دیتی ہے. آندا اللہ دے رسول علیہ السلام ہزار مجھ کو زمانہ برا بھلا کہتا مگر جو دل کا تقاضا تھا برملا کہتا. آندا ساری دنیا برا آندی کوئی پرواہ نہیں سی, جو میرے دل کیا جانا سی, مگر تو سچ بول کے مینوں مجبور کرتا. تیرے کمال صداقت نے کھو دیا مجھ کو, بشر تو خود کو نہ کہتا تو میں خدا کہتا. لوگوں نے انہوں نے خدا بنا رہا جنہوں کے پلے کچھ بھی نہیں, تیرے کیا شانیاں دنیا نے دیکھیا, مگر تیرے سچ نے حیران کر دیتا مینوں کہ تو اینا سچاں بھی کبھی نہ جھوٹ بولے. آخیا نہیں بھائی میں ایک بشر ہوں, میں اللہ کا ایک بندہ, یہ جو کچھ کر رہا اللہ کرے. آپ نے اس موقع سے اعلان فرمایا کہ لوگوں کوئی نہ سمجھو میں کیتا تو میرا یہ کوئی دخل ہے. دعا تساں بھی کیتی میں بھی کیتی. اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں اعلان کردا کہ میرا اللہ واقعی بے بس نہیں, جو چاہے کر سکے. وانی عبد اللہ ورسولہ, تے میں او دا صرف ایک بندہ رسول, میں کوئی خدا نہیں, نہ خدائی میرا دخل ہے. رواہ ابو داؤد, ابو داؤد شریف دی پیدا. اور ہونے بارش قرآن پاک جڑا پڑھیا وہ ذہن ٹھیک کر کہ رب صحیح سمجھ لو نا, این کنڈے دے توڑ مومن بن جاؤ, کہ خوف بھی ہونا ہی ہوئے برابر, کہ غلط کم ہویا بچن دی کوئی شبیل نہیں. سارے جھوٹے جڑے نا لارے تے طفل تسلیاں جان چھڑاؤ. کوئی حمایتی نہیں آنا, نہ کوئی نبی نہ فرشتہ, نہ کوئی ہور دا لگنا, عمل تل جانے اور بدی ہوئی کوئی حمایتی نہیں آنا. اللہ پاک فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر, تیرے سارے چھپے راز میں ننگے کر دینے اس دن, لکالا جنہیں لکونے یوم تبل السرائر. ساری عمر جڑے تو یاراں دوستاں نہیں دسے, اپنی بیوی بچیاں نہیں دسے, وہ بھی سامنے آ جانے. دنیا ویکھ رہی ہونی ہے, ریل چل رہی ہونی ہے, تو زنا کر رہا ہونا, تو رشوت کھا رہا ہونا, تو کٹ توڑ رہا ہونا, وکھا دینا میں فما لہ من قوت ولا ناصر, نہ تیرے چ زور ہونا تو اپنے آپ کو بچا سکے, نہ مددگار ہونا ہی.
مگر انہاں انساناں نے جھوٹیاں گلاں کر اللہ تعالیٰ دے خوف تو جان چھڑونی نا، نشہ آور گولیاں اور دین والے بڑے عالم ملا جبے پائے، اللہ دی رحمت بہت بڑی، اللہ دی رحمت بہت نہیں، عذاب کتھے؟ اللہ دی پکڑ جڑی وہ کتھے؟ مومن دے دل دو نور جڑے برابر ہونے سی، کیوں ایک بجھاڑا جے تسی خوف دا نور بھی ہونا ہی ہونا چاہیے، بالکل ڈر ہے نا، کوڑے دی طرح سر تے لٹتا رہنا، میں کر لا جو کر رہا ریکارڈ تے مرتب ہو رہا ہے، ساری سیریز تیار ہو رہی ہیں، کد نہ مکرے گا تم، کوئی بہانہ چلو گا، کوئی جان نہیں چھوڑ، اس تو خوف والا بھی پہلو ہوئے تے نا امیدی بھی نہیں ہونی۔ اے قرآن پاک کی آیات میں ترجمہ پڑھ دیا، اللہ نے سورہ ذاریات کیا، اے ایک ہی بارش ہے، اور اللہ پاک فرماتا مینوں کوئی علیحدہ بندوبست نہیں کرنا پیندا کہ وکھرا کوئی ایٹم بم بنانا، وہی شے رحمت ہے اور وہی شے چاہاں میں اس کو عذاب دا کم لا سکتا۔ تانوں کیوں نہیں نظر آਉਂدا؟ تہاڈیاں اکھاں کیوں بند ہے کہ تسی اپنے رب نو کیوں نہیں پہچاندے کہ وہ رحمت بھی اودے ہتھ ہے عذاب بھی اودے ہتھ، اکو ہی شے چوں فی السماء رزقکم وما توعدون۔ اے سن لو 26واں پارا اتنے ختم ہوندا، اتنے اللہ پاک سورہ ذاریات چاہندا اور بارش دے حوالے نال وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے، آسمان تو مراد اتنے بارش ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو روزی کا ذکر کرتا نا، جی میں یوسف علیہ السلام کے قصے چاہتا کہ وہ انگور نچوڑ رہے تھے، مراد شراب ہے کہ شراب بنا رہے تھے، سبب بول کے سبب مراد لینا، کہ بارش کا پانی سبب بنتا رزق کا، اس تو فرمایا وفی السماء رزقکم، ایک ہی شے ہے یہ پانی تہاڈے رزق کا بھی ذریعہ ہے، یہ پھل جڑے لگتے ہیں، یہ کھیتیاں لے ہوندیاں، جانوراں دے تھناں وچ دودھ آوندا، انہاں دے گوشت تیار ہوندے، ایک ہی شے جڑی وہ رزق بھی دے رہی ہے تانوں، وما توعدون، اللہ ایسا کی ترجمہ کری، اور اسی میں وہ چیز موجود ہے جس کا تمہیں ڈرامہ دیا جاتا ہے، جڑا نال میں تمہیں دھمکیاں دینا نا بے نہیں بنو گے تو دنیا چ بھی عذاب آؤ گے، تگے تو ہمیں اسے بارش نظر نہیں آؤں، اسے بارش نو چاہ رحمت بنا دیا، کھیتیاں لے لا اٹھیاں، دریاواں پانی آ گیا، بجلی جڑی وہ مہیا ہوگی، یہ چاہے جنا بستیاں غرق، مکان گر گیا، کنے انسان بہ گیا، بجلی گری، راجوری کا لکھا کہ اس راجوری 5 بندیاں تے گری مر گیا، یہ خبر کوئی آ نہیں خنی کنیاں تے گری، یعنی اللہ پاک فرماؤندا تسی یہ دوویں ہاتھ رب دے کیوں نہیں پہچان، اللہ نے اتنا دا کیوں بنایا کہ انہوں ادھا مندے جے ادھا نہیں مندے، کچھ رحمت بنا کے بیٹھا کہ وہ غفور رحیم ہے، بالکل غفور رحیم، مگر انہاں لوگوں نے جڑے ڈر جان، توبہ کرن اور بعد وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا دنیا کے اندر کہ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا، کسی دن سوچیا تو کی بنوں گا جو خدا دی کچہری تو کھڑا ہوئے گا، نہ رشتہ دار ہون گے، نہ وکیل ہوگا، نہ مددگار ہوگا، مکرن جوگا بھی ہوئے گا، قاضی اور جج آپ سب کو جانتا تو آ کر کے ہاں تیرے نٹھن کا کی رستہ ہوگا۔ اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا کہ رب دی کچہری پہ، اس کے لیے 2 باغ جنہوں شیخ اکبر محی الدین فرماتا 2، ایک جنت العمل کہ جو نیکیاں کی وہ بدلے چ ملو، ایک جنت الفضل کہ نیکیاں تو بہت تھوڑیاں، انہوں کا جنہ مرضی گناہ کر کے ثواب دے اپنے کی بننا وہ 50-60 سال کی عمر ہے، انہوں 10 گناہ بھی کر کے آگے چل مک گیا نیکیاں ترلا نہیں، باقی جنت جی دوجی ہے وہ جنت الفضل ہو کہ اپنے فضل نہ آکھوں گا پر تیری محنت اینی سی وہ بھی میں قدر کرنا، حالانکہ محنت میں تسی اللہ دی قسم کہڑے منہ آکھے بس محنت کر رہی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھی وہ مہربانی نہ ہو رہی، وہ فضل اور توفیق ہے، ورنہ کنے باہر ترے پھر دے نہیں ورتے مسجد سر چکاؤن کی توفیق نہیں، مردود ہوئے پھر میں تسی اگر آ جانے تو منت مرے کہ خدمت سلطان ہمی کو نہیں، اور میں پاگلا کیوں بادشاہ نے احسان دیتا میں بڑی چری نوکری کر، کوئی نوکر ہے کہے کہ بادشاہ سلام میں تہاڈی بڑی نوکری کر رہا احسان کرے، فرمایا منت عذو شناس کہ بخدمت بگزاس کر، بادشاہ کا احسان من میں تینوں نوکراں بھرتی کر رہا تو الٹی گنگا بہنا، انہوں احسان دیتا میں تیری بات کہ عبادت کی کہڑی کر رہا تو یہ آپ لیا تیرا سر نوا دیتا تینوں نال ثواب دے وعدے دے دیندا، اس تو عمل بھی جڑا وہ دراصل عمل کوئی نہیں، وہ بھی وہ فضل ہے، مگر چلو اللہ نے آکھا انما تجزون ما کنتم میں پائی مننا میں تہاڈی قدر افزائی کرنا، جو تسی کردے سی میں وہ بدل ساڈا ہاتھ لوا کے کہتا تسی کردے، اسی کتنے تسی کتنے آپے بنا جدو چاہتا مار دیں سارا کچھ ہوتا ہے، مگر فضل فرما پر چل تیرا ہی کیتا دی، تو ایک جنت العمل ہے ایک جنت الفضل ہے اپنی طرفوں، تو اللہ فرما ایک کہتی 22ویں آیت ہے سورہ الذاریات دی 26واں پارا آخری ہوں وفی السماء رزقکم کہ آسمان تو بارش نازل ہوندی ہے، اس بارش کی تواڈے رزق دا سامان ہے، ان گنت رزق دے ذریعے ملدا، جانور پلدے انسانی جسم نو فرت ہوندی، بجلیاں چلدیاں سارا، وما توعدون
اور یہ اندر ہی تسی ویکھ لے جے دوسرا رنگ بھی خدا دا چھپیا کہ جس شاید دی میں دھمکی دینا نا کہ میری مخالفت کرنا وہ بھی یہ وچ نظر آਉਂਦਾ کدی وہ بارش بہا کے لے جاندی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ پھر سورہ روم چاہتا جڑے قیامت دے دن سمجھتے جی بخشنا ہی بخشنا انہیں پکڑنا کوئی نہیں، دنیا پھر کیوں پکڑتا ہے؟ جو رحیم دا ایڈا ہی رحیم دا مانا ہے کہ کسی نے کچھ نہ آکھے اینی دنیا نو برباد کیوں کرتا کہ شہراں دے شہر غرق ہو جاندے، بستیاں دی بستیاں زمین تس جاندیاں، کئیاں دے جڑے چھتاں اڑ جاندیاں، بندے مر جاندے، ادوں غفور رحیم کدھر گیا ہوندا؟ فرمایا نہیں بارش ہی تانوں دسدی ہے، انہاں تے تسی غور کر رہے ہو نا تے تانوں اے دے پتہ چلدا ہے رب دے دوویں رنگ، نیکاں واسطے غفور رحیم ہی ہے تے بریاں واسطے وہ پکڑ سختی۔ جمعے تو پہلا ایک عالم پوچھتا سی مگر جدوں یہ گل سناویں گا نا بارش دی نال ہی دسنا ہی رب برقع لا کے ویکھنا پہچان لیا رب، اعلم ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ سن لو خوب اچھی طرح اللہ نے قرآن چا کیا کہ اللہ بہت سخت سزا دین والا ہے، پہلا کہ وان اللہ غفور رحیم، یہ بھی جان لو کہ بڑا بخشن ہار اور مہربان ہے، جہاں وہ کول جس کاؤنٹر تو لینا چاہو گے لے لو، بخش چاہیے بخش لے لو، تو سزا ویکھنی چاہو تو سزا بھی بڑی سخت ہے۔ نبے عبادی انی انا الغفور رحیم، دس دے میرے بندیاں نوں کہ میں بڑا بخشن ہار اور مہربان، تے نال ہی فکرا وان عذابی هو العذاب الرحیم، یہ بھی اطلاع انہاں دے دیو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس تو بارش جدوں شروع ہوندی نا رسولاں نوں پتہ حضور تے اپنے سارے چہرے پہچان دے سی رب دے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، ناراض ہو گیا یہ بارش عذاب بن جانی، اسے نے بربادی مچا دینی، حیضے پھیل جانے اور جراثیم پھیل جانے، کل نوں تسی رونا کہ نہیں یار جڑا یہ تے نہ ہی وردا چنگا انسان جو تھوڑا جلا ہاں نہ وہ راضی ہوندا نہ وہ فرمایا تسی بس یہ خیر ہی منگو، تسی جنوں چنگا سمجھے وہ نہیں پتا چنگا ہونا کہ برا، ایس تو حضور پاک کی کر دے بارش نکلنا دعا کرنی، اے آپ دی دعاواں نوں حرز بناؤ، بالکل اپنا سمجھو گل دا تعویذ بناؤ، اللہم سیبا نافعا، پیچھے جویں سی رب نوں وہ نظر ماردے سی، اس چہرہ کیڑا نظر آوندا، غصے سے آ یا راضی ہے، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ زور دا مینہ ورے مگر ہوے نفع والا، بربادی جڑا نہ پتہ سی دے دے جی اللہ تعالیٰ چاہے عذاب بنا سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماوندا اے سورہ روم ہے وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اے خوف و رجا اور ایمان و بین الخوف و رجا، ایمان ڈر دے اور امید دے درمیان، ایتھے سوئی آؤ گی نا، ڈر بھی بونا ہی رہے امید بھی رہے، بے آس ہو جاؤ گے پھر بھی بے ایمان ہو جاؤ گے، پھر آخنا جدو ہونا ہی ہونا پھر چلو کی ہے رج کے گناہ کر لو، نا امیدی بھی کفر ہے تے بے خوفی بھی کفر ہے، جے نڈر ہو گئے تد بھی گئے۔ اے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمان کہ دوویں نور دے کنڈے نہ تولے جان تو برابر رہن، خوف دا بھی امید دا، پھر صحیح ایمان ہونا۔ اے اللہ فرماؤں کہ بارش ال نظر مارو، آیا بدل چمکی بھی گرج پئی ہے، من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، فرمایا ایک پاسے ہوں تھوڑے پیراں تھے زمین نکل گئی ہے پر جے سر تے ڈگ پئی نا خوفا، فرمایا میں چمک وکھاؤنا تے گرج، اور بالکل اسرائی صاحب رحمۃ اللہ نے ٹھیک کیا، پر جویں کدی حکومت اپنے طیارے اڑاؤندی نا گرج دے پھر دے ٹھا ٹھا ہوندی پھردی ہے، کدھرے فوجاں دیاں پریڈاں ہوندی، ایک کشون قہر والا مظاہرہ کیوں کر اینی افواج کیوں حکومت دکھاؤں تاکہ عوام تے روب رہے، لوگوں کو پتہ رہے کہ اس ملک تے حکومت ہے، وہ کنٹرول ہے، صرف چکو گے تو تباہ کرتے جاؤ، یہ اللہ دے لشکر ہے، بجلیاں چمکدیاں بدل گرجدے کدی زمین دلدلے آؤندے، یہ بھی اپنی فوجاں دا مظاہرہ کر پریڈ کراؤندا کہ انسان بن کے رہو، میں ٹھیک ہے عام حالات تہاڈی مہربان ہے، تہاڈی بستر بچھایا زمین ہر قسم دے رزق، مگر یہ مطمئن نہیں ہو جانا، بے خوف نہ ہو جاؤ، پیچھے ہے گا وہ مخفی ہاتھ ہے، ایسا نہ ہو کسی دن پکڑ لے جان نہیں چھٹنی پہ نہ جا اس کی، اللہ تعالیٰ اگر نہیں ہن تک پکڑیا ذرا نہ سمجھی ہے ہی کوئی نہیں ہے گا، صرف تینوں مہلت دیندا، وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اے صرف تہاڈے درمیان ایمان تے خوف اور رجا دے درمیان میں یہ کٹ رہا جویں قرآن کٹ رہا کہ ہر شے نظر ماریا کرو، وہی شے فائدے مند وہی شے برباد، تمہیں نہیں پتا عذاب بن جانی۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی نالی کہ رسول کریم نے جب ویکھنا کہ بارش زور پکڑ دی، فرمایا اللہ ان سکیا رحمہ، اے اللہ بارش رحمت دی ہوئے، لا سکیا عذاب ولا بلاء ولا غرق ولا حد، اللہ یہ مینہ کتے نہ ہو جائے کہ سارے واسطے عذاب بن جائے اور مکان ٹہ جان اور خلق خدا ڈب کے مر جائے، ایسا نہ پتہ یہ بھی بنا سکے، یہ طوفان آ جان سیلاب آ جان بہا کے رہ جائے۔ ہوں تو کچھ سالہ دوٹے ویکھیا وڈی نہر تک چنوٹ کا پانی آ گیا دریا کا سر، تماشے وہی سی دنیا پہ ہوں کی بنے،
ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵੱਲਜ਼ੀ ਯੁਰੀਕੁਮੁਲ व मिन आयातिही युरीकुमुल खलक़कुम व ख़ौफ़न व तमअ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ। ਯੁਰੀਕੁਮੁਲ ਬਰਕ, ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੌਫਨ व तमअ, ਡਰ ਵੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈ ਖੌਫ ਤਮ, ਡਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਵੀ। وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر آسمان تو بارشاں اتردیاں وہ ذریعے، مری زمین زندہ ہو جائے، مری سڑی پئی، بوٹیاں کوئی نہیں نظر آندیاں، بندے ہونکن ڈے، جانور، مری زمین میں زندہ کر دیا۔ می وریا نہیں، سبزیاں نے سر چک لیا، پھول کھڑ پے، خوشبوئاں آن لگ پئیاں، فصلاں لہلا اٹھیاں، انسان بھی تروسا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ مگر لوگ یہی ہے، خشک سالی بھی گزر گئی، بارشاں بھی آ گئیاں، انہوں نے اپنے رب دا پتہ نہ لگے، جو کر رہا ادھر دھیان نہ گیا۔ فرمایا ان سب چیزوں میں پتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اتنے جانوراں کی طرح نہیں رہندے، اکھ نوں کھول کے رہندے کہ خشک سالی کیوں سی، بارش کیوں ہوئی ہے، ہر ایک ویکھدے رہندے، میرا راز تے نہیں۔ اور یہ رحمت بھیج کے بھی سٹنا، یہ تو نہیں ہو رہا استدراج کہ چلو مست ہو جاؤ پھر کہ بڑھ گیا میاں، اینی گل سی نا۔ اللہ فرماਉਂਦਾ یہ بھی ایک چال ہوندی میری، میں پھر کھلا کام کر دینا، تسی بھول جاندے جی یارو بوکھا ویلا تے لنਘ گیا، گناہ تو اسی ادا ہی کرنا ہے، شراباں پی رہے جناب کچھ بھی نہیں۔ فرمایا نہیں، استدراج ہوں، اور جی میں سجدے سے کڑکے چ پسائی دا نا، میں پھر کھلی چھٹی دے دینا، جب تو بھول جانا، اچانک پھر ایسا بم وردا، پھر تینوں ادوں ہی پتہ لگتا جدوں بربادی ہوتی۔ اس تو کوئی پتہ نہیں یہ رحمت ہے کہ استدراج ہے، کہ لوگ توبہ کر لیں تو پھر رحمت ہے، ورنہ ہے کوئی نہ پورن کے نہیں جو لنਘ گیا اوکھا ویلا۔ فرمایا کوئی پتہ نہیں، تو زیادہ پھر اوکھا بعد چاہ۔ دوسری جگہ پھر فرمایا اسی سورت کے اندر اللہ الذی یرسل الرياح فتصیر سحابا۔ اللہ ہوا پوچھتے نا اللہ دسو جی کہ اللہ کا کوئی ثبوت ہے گا؟ اللہ آندا اللہ تو ہے گا، روز کم تیرے سامنے کر تینوں نہیں دسا۔ اللہ وہی ہے جو دن رات ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اے ہواواں جڑیاں چلن لگ پئیاں، کدی تتیاں، کدی ٹھنڈیاں، کدی تیز، کدی آہستہ، پاگلا ہے ہپے ہو رہا، تینوں اللہ کیوں نہیں دستا؟ باغاں دی اللہ دی فکر ہے تو اللہ وہی تو ہے جو ہواؤں کو روز چلاتا۔ یار دیکھ لو اللہ پاک دا کلام، ریا ری نہیں آکھیا قرآن پاک، ری جتھے زیادہ آیا ری عذاب لیا ہے وہ بھی ہوا ترجمہ، مگر عذاب ری ہن عذاب، ریا رحمت دی ہوا۔ اس سے اللہ دے رسول علیہ السلام دی دعا قربان دیئے، رسول اللہ تو زیادہ اللہ نے کنوں پہچانا؟ اللہ نو حضور پہچانا، گل گل چ ویکھیا تے میری یہ ناڑ ہی ٹپن لگی پہ بھی اللہ دی طرف۔ حضور پاک نے ذرا ہوا ویکھنی، اللہم جلا ریاحن ولا تجلا ریحا، اے اللہ اے ہوا ریاح بنے ریح نہ بنے۔ تو دسیا ریاح رحمت دی ہوا، ریح عذاب دی۔ اللہم جلا رحمتن ولا تجلا عذابا، اے اللہ اس ہوا نو رحمت دی بنائی، عذاب دی رحمت۔ سبحان اللہ، ایسا اللہ نو پہچاننے والا۔ اور اقبال نے اتنے جو کیا کی کریے گل پھیل رہی، آندا تو رب لبنا، رب نہیں لبنا، رب نبیاں نو فرشتیاں نو نہیں لبا، وہ کہ لبن والی شاید جنوں جفا مار لو، وہ انساناں دی حد عقل تو پرا۔ خدا اندر قیاس ماں نہ گنجد، لالا دور تے سوچ لا، خدا عقل تے نہیں آ سکتا۔ جڑا سمجھ آ گیا اللہ نہیں ہونا، وہ عقلوں پڑھے یا قیاسوں پڑھے۔ خدا اندر قیاس ماں نہ گنجد، شناسورا کہ گوید مار افراد، جا خدا نو لبن دی کوشش چھڈ، انہوں ہی پہچان لا جنہیں ساری عمر بات کر کے کیا ہے اللہ میں تیری بات دا حق نہیں ادا کر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اللہ نو چھڈ، اللہ دے نبی نو لب لا، اللہ تک انہیں نہیں جانا، تو اللہ نو نہ لبن دا چارہ کرے، پڑے ہے تیرے تو، اے ایویں عمر گوائیں گا، اللہ نہیں ہو لبنا، قیاسوں باہر انہوں ٹونڈ جت تو بد کے اللہ دی بات کسی نے کی، پھر بھی آخیا کہ اللہ میں تیری بات دا حق نہیں ادا کر۔ کیڈی پیاری بات۔ اور یہ بھی فرمایا منکر شان خدا میتواں شد، جے تو بیریا ہو گیا نا تو تو خدا دی شان دا منکر ہو سکتا، بے ایمان ہو کہ تو کہہ سکنا کوئی خدا نہیں جستا کوئی نہیں۔ منکر شان نبی نتواز، اے جڑا سیرت نبی میں آنا نہیں نا دادا نہ، فرمایا اللہ تو واقعی نہیں تینوں دستا کداں منائیے، مگر تو انہوں تے ویکھ لا جہی شان دا منکر کافر بھی نہیں ہو سکتا، اسے دشمنوں نے کہنا پیا کہ سچا دیانتدار۔ تو اللہ دے رسول نے پہچان ہاں جہی شان دا منکر کافر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہیں لبا تو کوئی کر نہیں، اللہ دے لبن والی شاہی کوئی نہیں، انہوں پہچان تو انہوں لب جہی شان دا منکر کافر بھی نہیں ہو سکتا۔ بے یار بے دینی مندے کہ یار نبی ہے سی یا نہیں سی، مگر دنیا دا سب تو عظیم انسان سی، انہیں تبدیلی دنیا کوئی نہیں لیا سکتا، ویڑیاں نو ٹھیک نہیں کر سکتا جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فدا حبیبن امی وروہی، کروڑاں درود و سلام اللہ دے رسول علیہ السلام میں کوئی جمنا ہو جائے۔ تو اللہ فرماؤندا ہے او اللہ دا رسول جنہیں بارش ذرا تیز ہوئی
تاد آخیا اللہ رحمت دی کری عذاب نہ کری، ہوا نو بکدے آخیا اللہ ہوا عذاب دی نہ کری رحمت دی کری۔ دیکھتے کہ اتنے کوئی کام اپنے آپ نہیں ہو رہا تو اللہ فرماتا اللہ وہی تو ہے جو رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے۔ فتصیروا سحابا، پھر وہ ہواواں ماشکی بن جاندیاں، سکے بن جاندیاں، اپنے لگتے جویں ماشکی نے مشک چکی ہوندی، فرمایا وہ ہواواں اپنے تے بدل چک رہیاں، بدلاں نوں اٹھا لیندیاں۔ فیبسطوا فی السماء، پھر اللہ جتھے جتھے چاہندا انہاں بدلاں نوں فضا وچ کھلار دیندا، چھا جاندے آ، شاں ہو جاندی، لوگ واہ 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 آئے بدل کیف عائشہ جداں چاہندا۔ وَيَذَلُوا كِسَفًا طے در طے کریں، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، ویندیاں ویندیاں پھر انہاں سوراخ ہو جاندے آ، آنیاں شروع ہوندیاں موتیاں دی لڑیاں، قطرے برسدے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ بندے جڑے کملائے سی، ہونکنڈے سی، بیاس سی، جدوں پھر اپنے فضل نال انہاں تے رحمت کردا، اذا ہم یستبشرون، خوشیاں نعرے نہیں آ جا نہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ فرمایا اترن تو پہلا، چھٹ ورن تو پہلا نہ خوشی سی تے نہ کوئی آس سی۔ اسی اپنی ماواں کو سنتے چ اللہ بخشے اس زمانے چ آکھنا بدل آنے بڑے تے لنگ جانے، تے نجومیاں نے پاندیاں نے آکھنا فلانے دن بارش ہونی نہ ہونی، انہاں نوں جیسے پوچھنا انہاں کہا یار گل سنو، آئے می نس گئے، پاندے کی کر، پاندے سی غریب کی کریے، ٹومک ٹوئی ماری سی، مگر حکم نہیں دیندا، حکم دے تو دے نہ قطرہ برسے نا۔ اس تو اللہ فرماؤندا ہے جدوں تک نہیں وردا نا امید بیاس منہ تک تک کے ویندے جے، جدوں برسا دیندا اللہ دی طرف فضل و رحمت۔ تو یہ تین چیزاں میں ہن خلاصہ عرض کراں، موقع نہیں ہے نا، بارش چوں اللہ نے تین چیزاں کڈیاں قرآن دے۔ ایک تے کڈیا کہ چو پتہ لگا اللہ دی رحمت دا اور عذاب دواں دا کہ دوویں پیڑو چپے، تسی مینہ نہ ویکھ کے غرق ہو گئے، ڈب گئے، مکان ٹہ گئے، یہ رحمت عذاب بنی۔ پتہ لگا کہ رب جڑا وہ دوویں شے، اور جب تسی اپنے رب نوں پہچانو گے پھر ڈردے بھی رہو گے تو امیدوار بھی رہو گے، دوویں چیزاں برابر رہن گیاں، گمراہ نہیں ہو۔ اور نال اس دور جویں اسی ہن بیاس ہیں، اس دور جدوں مکے دے زمانے دی گل، جدوں قرآن چیتاں اتریاں ادوں بھی یہ سی کہ میہ نہیں سی آوندا دسدا، بدل نہیں سی آوندے۔ مثال دے طور سمجھو سخت خیر چالی کافراں دا زور، بلال جیسے پتھراں تھلے دتے جا رہا ہے، خبیب رضی اللہ کوڑیاں تے رٹایا جا رہا، اس وی اداں ہی سی جویں لوگ زمین سڑی ہوندی ہے تے لوگ ترسدے ہوندے میہ پر۔ اللہ نے یہ بھی مثال دے کے سمجھایا ہن بھی مسلماناں تے ہوئی وقت ہے۔ اور میں کافر دا پڑھیا جنہیں اللہ دی قسم صاف لکھیا کہ ہن یہ دور شب اسلام ہے، اسلام دی آخری رات ہے، یہ بجھ جانا دیلا۔ کافر کی آساں لا کے بیٹھے اور بجاؤن لی جتن ہو رہا، مشرق مغرب ہو رہا، اپنی طاقت ورت رہا ہے، اپنے ایجنٹاں دے ذریعے سارا نظام تعلیم بدل رہا ہے، عورتوں بے پردہ کر رہا ہے اور طرح طرح کے شوشے چھٹ رہا ہے۔ کہڑا دین ہے جڑا تسی لئی پھردے پرانا ہو چکا؟ تو شب اسلام آندے کہ رات ہے جی بس ختم ہو گیا، ہن نہیں زندہ رہ سکتا۔ اسے بھی یہی حال کہ مکے دے دور کافر آندے جی کتھے ہے تہاڈا خدا، کتھے وعدے جڑے رسولاں دا تہاڈی مدد ہونی ہے تے غلبہ ہونا، بظاہر ہی نظر آوے کہ بدل نہیں آنے، میہ نہیں ورنا، ہر پاسے دکھ۔ اور جدوں واقعہ پڑھی دا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام خانے کعبے دے نال اس طرح بیٹھے تھے اپنی پشت لگا کے، تے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ ہاں، اور خباب دی داستان سنیے تو پھر پتہ لگتا حضرت عمر رضی اللہ زمانہ تے خباب بیٹھے سی تے ہوا آئی تھے کپڑا اٹھ کے، تے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا گوشت دی نہیں ہوتی، صرف چربی، ننگا سب کوئی نظر آئے۔ تے پوچھا خباب یہ کی؟ فرمایا حضرت اس زمانے دی یادگار ہے، جب کوڑے بچھا دیں سی مینوں اتنے رکھ دیں سی اور اتنے پتھر دے دیں سی، میری چربی انہاں کوڑیاں ٹھنڈا کر۔ زمانہ ہے میہ کتوں نہ نظر آ بالکل یہ دسے، یہ ہن 60 جانے مسلمانوں کی کھیتی، یہ نہیں مک جانے۔ مگر پھر اللہ نے یہ مثال دے کے آخیا بھائی جداں تسی ویندے جے بھائی زمین سڑی ہوندی ہے، لوگ بیاس ہوندے آ، اچانک بدل آؤندے تے ور جاندے، زمین مری زندہ ہو جاندی کہ نہیں، کھیتیاں آ جاندیاں، پھل پھل لگ جاندے۔ مثال دے کے آخیا کہ مسلمانوں ٹھیک ہے بھی ازمائش کا دور ہے، تنگی چندی گزار کے اللہ کٹھاڑی چ پا کے تمہیں سونا بنا رہا، مگر وقت آنا جب اللہ کی مہربانی نہ میہ ور جانا تہاڈیاں کھیتیاں لے لہا اٹھنیاں تے انہاں دے کاروں نے روڑ کے لے جانے انہاں نوں ڈوب دینا۔ اور ویکھیا پھر میدان بدر چو 70 آئے کافران دے لیڈر، بہت ہزار آئے مگر سردار 70 تو سی نا، صنادید قریش۔ حضور نے ویکھنے آخیا اور مکے نے اپنے جگر گوشے لیا سٹے میدان، جڑے چوٹی کے بندے سی نا وہ آ گیا تے ہن انہاں دا حشر کوئی نہیں ہونا، یہ ہن سارے دے سارے تباہ ہون گے۔ اللہ دا پاک رسول جویں بارش دی نوید اور خوشخبری سوٹی لے کے نکلے،
ہن بھی میدان بدر مسجد عریش ہے، نال ہی وہ جڑا میدان ہے 70 صحابہ دی 14 صحابہ دیا قبراں 70 وہ گڑھے سٹے ہے، اور نال مسجد بنی جتھے اللہ دے رسول دی رات گزری، اس وقت کھجوراں دا ہی بنایا سی چھپر، پوری رات حضور سجدے چ رہے تے یا حیو یا قیوم ہی پڑھی گیا تے روندے سی خدا دے سامنے، چادر بھی کندھیاں تو ڈگ گئی تے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ فکر نہ کرو اللہ دی مدد آؤ، تے اللہ دا رسول پکاردا رہا بے اللہ وعدے مدد دے پورے کر، اے 313 میں نہ ہتھے جڑا کو سوٹیاں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔